السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ الاعلی کا آغاز کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 30 ہے۔ سورہ مقدسہ کی آیات 1 تا 13 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ پچھلی سورہ مقدسہ سورۃ الطارق میں اللہ رب العزت نے کلام مقدس قرآن مجید کے حوالے سے انہ لقول فصل وما هو بالہزل ارشاد فرمایا کہ یہ کلام مقدس اٹل ہے، دو ٹوک ہے، یعنی حق ہے، سچی رہنمائی ہے۔ اس کو مذاق مت سمجھیے، جس طرح کے کفار مکہ مشرکین مکہ مذاق اڑا رہے تھے۔ تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ تمام انبیاء علیہم والسلام جب سچی رہنمائی لے کے آئے، تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، اور صحائف ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ اس شکل میں، تو وقت کی جو ظالم قوتیں ہیں انہوں نے مزاحمت کی، مذاق اڑایا، باقاعدہ مقابلہ کیا، انبیاء علیہم السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ تھا کہ آپ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ مجنوں اور دیوانہ کہا، استغفر اللہ، مختلف القابات سے نوازا گیا، لیکن اللہ مسلسل یہ رہنمائی دے رہے ہیں کہ یہ کلام مقدس سچی کلام ہے، اور سچی تو ہے ہی ہے، لیکن انسانیت کے فائدے کے لیے ہے۔ کفار اور مشرکین منافقین اگر اس کو تسلیم کرتے ہیں تو ان کا فائدہ بھی ہے، دنیا کا فائدہ بھی ہے، آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ میرے عزیزو، یہ مسلسل رہنمائی آ رہی ہے۔ آج کی سورہ مقدسہ میں سورۃ الاعلی، نام دیکھیے ذرا، اعلی، یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو سورہ مقدسہ ہے اس میں رب اعلیٰ کا تذکرہ ہے، اور پھر اس علم اعلیٰ کا تعارف ہے کہ جس سے انسان دنیا میں اشرف المخلوقات ہونے کے بعد اس اعلیٰ علم کو حاصل کرتا ہے، وہ اس کی ضرورت ہے، اور اس علم اعلیٰ کی بنیاد پر اس کی ترقی ہوگی، انسانی سوسائٹیوں کی تشکیل ہوگی۔ اللہ رب العزت اس علم اعلیٰ کی بنیاد پر انسان کو مادی اعتبار سے بھی ترقی دیں گے، روحانی اعتبار سے بھی ترقی دیں گے، ہر اعتبار سے یہ انسان آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا۔ سورۃ الاعلی یہ مکی صورت ہے۔ اس کی
19 آیات ہیں، اور دیکھیے پہلی آیت مقدسہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اعلیٰ ہے، یعنی اللہ رب العزت سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحان ربی الاعلی ہم سجدہ میں پڑھتے ہیں، اور اسی لیے پڑھتے ہیں کہ سجدہ جو ہے یہ عاجزی کا سب سے بڑا طریقہ کار ہے۔ ایک وہ شکل اور صورت ہے، انسان جب کسی کے سامنے جھکتا ہے اور اپنی پیشانی رگڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسروں کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی بڑائی یہی ہے کہ ہم اپنے پیشانی کو اس کے سامنے جھکا دیں، رگڑ دیں، زمین پر رکھیں، اور زمین پر رکھ کر اپنے قلب کے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں سبحان ربی الاعلی کہہ کے کہ اللہ سے بڑا، اللہ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اللہ پھر اپنی تعریف کرتے ہیں، اور سنیے الذی خلق فسوی، اللہ رب العزت جو اعلیٰ ہیں، تو اللہ کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا، خلق، اس نے پیدا کیا ہے، فسوی، اور پھر خوبصورت طریقے سے پیدا کیا۔ صرف پیدا ہی نہیں کیا، اللہ نے ہر عضو کو انتہائی خوبصورت طریقے سے رکھا، جس طرح اس کی حکمت ہے، اس کے خواص ہیں، اس کی صفات ہیں، جس طرح اس کے فائدے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے مطابق پیدا کیا اور درجہ کمال تک پہنچا دیا، تمام اس کے منافع فوائد کو پیش نظر رکھا۔ والذی قدر فہدی، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے رب الاعلی، کون ہے؟ جس نے تمہارے لیے ہر چیز اچھے طریقے سے ٹھہرا دی، فہدا، پھر اس نے راہ بتلا دی۔ یعنی اللہ رب العزت نے پہلے پیدا کیا، پھر اس نے برابر کر دیا، یعنی ٹھیک طریقے سے پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر لکھی، قدرہ۔ دیکھیے کوئی بھی ہم ماڈل تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ڈرائنگ ہوتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کی ڈرائنگ بنائی، کائنات کی ڈرائنگ بنائی، انسان کی بنائی، انسان نے کس طرح دنیا میں رہنا ہے، اللہ نے اس کا ایک ڈھانچہ، خوبصورت طریقہ کار، اور ہر پھر علاقے کے مطابق اس کی ڈرائنگ بنا دی۔ کوئی گورے ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی درمیانے ہیں، کوئی اپنے قد کے اعتبار سے بڑے اونچے نوجوان ہیں، ہر علاقے کے مطابق کلر، اور پھر اس کی باڈی کی ساخت، اور اللہ تعالیٰ نے نقشے بنا دیے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے پہلے ڈرائنگ بنائی، فہدا، پھر ہمیں بتا دیا، راہ بتا دی کہ تم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ پھر اور دیکھیے والذی اخرج المرعی، اور اللہ رب العزت نے چارہ نکالا، یعنی زمین سے، پچھلی سورہ مقدسہ میں اور اس سے بھی پچھلی سورہ مقدسہ میں ہم تفصیل سے پڑھ رہے ہیں کہ زمین کو اللہ رب العزت نے پھاڑا اور وہاں سے ہمارے لیے نعمتیں نکال دیں، اور یہاں چارہ، کھانے پینے کی بنیادی ضروریات، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اس کو کر ڈالا کوڑا سیاہ، یعنی وہ چارہ جو تازہ چارہ نکلا زمین سے، اللہ کی نعمتیں نکلی، ہم وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ نعمتیں اللہ رب العزت نے اس طرح رکھ دیں، خشک کر دیا ان کو، اور خشک کر کے ہمارے جانوروں کی بنیادی ضروریات کے لیے اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ چارے کو محفوظ کرنے کا سسٹم اللہ نے بنا دیا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ اس کو نہیں بھولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سچی رہنمائی، یہ علم اعلیٰ اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں،
اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیں گے، آپ اس کے مطابق وہ فکر، وہ علم، وہ بنیادی جو علم کے اوصاف ہیں، دائرے ہیں، وہ سب پورے کریں گے۔ پھر آپ اس کی بالادستی کریں گے۔ اس علم کی جو علم توحید مرکز ہے اس کے ذریعے سے آپ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی بالادستی قائم کریں گے۔ وہ اعلیٰ سیاسی نظام بنائیں گے، معاشی نظام بنائیں گے، سماجی ڈھانچوں کی تشکیل دیں گے، انسانی بنیادی ضروریات کے جتنے وسائل ہیں ان کی تلاش کریں گے، یہ سب کچھ کریں گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہیں، یعنی اللہ رب العزت اس علم کے بارے میں، علم اعلیٰ کے بارے میں ہر دور کے مطابق اس کی تشکیل کریں گے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ اللہ جانتے ہیں ہر ظاہری چیزوں کو بھی، پکارنے والوں، جہر کہتے ہیں ظاہری چیزوں کو، وما یخشی، اور جو چھپا ہوا ہے۔ جو کچھ اس زمین کے اندر اور اس ماحول میں موجود ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ اصل میں تو وہ علم اعلیٰ ہے جس کی جستجو میں جب آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ آپ کو وہ خزانے عطا کرتے رہیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسانیاں پیدا کریں گے جتنی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے علم اعلیٰ دیا، اللہ رب العزت نے وسائل دیے، اور پھر اس میں آسانیاں پیدا کر دیں تاکہ یہ انسان ترقی کرتا چلا جائے۔ اسی کو میرے عزیزو سائنس کہتے ہیں، اسی کو ایجادات کہتے ہیں، اسی کو روحانی ترقی کہتے ہیں۔ جب علم اعلیٰ حاصل ہوگا تو ہمیں دونوں علوم ملیں گے، جو مادی ہیں وہ بھی، جو روحانی ہیں وہ بھی۔ جن علوم کے ذریعے سے اللہ کی پہچان پیدا ہو سوسائٹی میں وہ بھی ہمیں ملیں گے، اور جن علوم کے ذریعے سے انسانیت ترقی کرے، اللہ کی جو وسائل ہیں ان کی تلاش، ان پہ گرفت حاصل کرے اور ان سے منافع اور فوائد حاصل کرے، اللہ وہ بھی عطا کریں گے۔ یہ اللہ نے سب کچھ دے دیا، رہنم پیدا کیا اچھے طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ، پھر اس کی مینجمنٹ کی، پھر ہدایت دے دی، پھر زمینی وسائل پہ قبضہ دے دیا، اور پھر اللہ نے اس اعلیٰ علم کی بنیاد پر ہمیں ہر ظاہری چھپی ہوئی چیزیں بتا دیں اور آسانیاں پیدا کر دیں۔ تو کیا پھر اس اللہ کو بھولنا چاہیے؟ اگلی انشاءاللہ العزیز آیات میں مزید اس پر بات چیت ہوگی۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔